بیوی سے بھی کہہ دینا تو میرے واسطے روٹیاں پکاوے. ہائے کتنے حق تھے بیوی مرد کے, مرد کے کتنے حق. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علماء بیٹھے ہیں ڈر ڈر کے بات کر رہا ہوں, اگر میری غلطی تو میری اصلاح بھی فرماویں گے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایام کے اندر جو ہمارے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے, ہمیں وہ روزے رکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا, اس ڈر سے کہ اللہ کے نبی کو کسی وقت ہماری حاجت نہ ہو جائے, اللہ کے نبی دن رات میں ہمیں بلا نہ لے. لیکن شعبان کے مہینے میں آ کر روزے رکھتے تھے, وہ ایام کے روزوں کی قضا کرنے کا موقع مل جایا کرتا تھا. مائی ایسا اللہ اکبر جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت نے پوچھا تھا, مسئلہ پوچھنے آئی تھی, آپ نے فرمایا تو بتا دیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ تمہارا مسئلے کی حاجت ہو میں آؤں آپ کو نہ پاؤں, فرمایا میری عائشہ سے آ کے پوچھ لینا. اللہ اکبر, یہ کیا حق ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہم اپنے بچوں کے حقوق پورے نہیں کر سکے. اگر تم بچوں کے حقوق پورے نہ کرنے کی وجہ سے معذرت کی عادت دکھاؤ گے, تمہارا بچہ خود تمہارے آگے ہاتھ جوڑ دے گا. اگر نہ کسی گالی دو تو ماں کہے گی نہیں نہیں بیٹے تیرا باپ ہے معافی مانگ لے, اس بات کی معافی مانگو, اس بات غلطی بابا کی میں معافی مانگو. تم اپنے کردار کی اتنی پہچان کروا دو کہ تمہارا بچہ تمہاری محبت میں تمہارے بغیر سانس بھی نہ لے سکے. وگرنہ بابو جی وقت بہت سورا پہ آیا اور تیرے میرے پہ بھی آنے والا ہے. رات 8 بجے مریں گے, اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد جنازے کا اعلان ہوگا, 10 بج جائیں گے. 1-1 ایکڑ کا مالک نہیں, 10-10 ایکڑ کا مالک. ہر بچے کی کروڑ روپے کی گاڑی باہر کھڑی ہوگی, 2-2 کروڑ کا سامان دکان کے اندر ہوگا. یوں منڈی نیچے گیر کے گردن نیچے گیر کے بیٹھا ہوگا. ڈر ڈر کے لوگ پوچھیں گے بیٹے کفن کا کیا کرنا, کہے گا چاچے کو پوچھ لو, مامے کو پوچھ لو, تائے کو پوچھ لو. اے بے شرما, شادی میں اللہ اکبر سلام کرنے میں تایا کبھی یاد نہیں آیا, ماما یاد نہیں آیا, آج باپ کے کفن دینے میں تایا ماما تجھے یاد آ گیا ہے. ہم مہاجر لوگ ہیں, ہمارے یہاں کفن کاٹھی کا انتظام ماں کے خاندان والے کرتے ہیں, نان کے کرتے ہیں. ایک مشورہ خیر پور والوں دے کے جاؤں گا, گرمی کے کپڑے لے کے آتے ہو, سردی کے کپڑے لے کے آتے ہو, وہاں میرے محترم دوستوں بزرگوں اپنے کفن کا کپڑا بھی لے کے رکھ لو. چلو اتنا تو یقین ہوگا کہ حلال کے پیسوں کا رکھا ہوا. آپ نے دیکھا اکثر موت میت میں بہن بیوہ ہو جائے تو سب سے دیر میں نان کے پہنچتے ہیں. انہیں پتہ ہے کھنٹی چھری پھرے گی, برادری پرچہ دکھائے گی. کڑوی روٹی کی 4 دیگیں پکی تھی, قبر والے کو 10,000 دیے تھے, کفن کاٹھی صاحب کا 5,000 تھا. پتہ ہے اللہ اکبر یہ مرنے والے سے سالہ 15 دن پہلے 50,000 ادھار لے کے گیا تھا. رمضان کا سیزن لگا لوں تجھے دوں گا. اب یہ لوگوں کے دروازے پہ پھرتا رہا, کبھی ماں کی بالیوں کی طرف, کبھی بہن کی چوڑیوں کی طرف نگاہ گئی. انہوں نے کہا اچھا تو اپنے کانٹے سوال. باہر گیا, یار ملک صاحب عبد الحنان صاحب جی, یار بھٹوئی فوت ہو گیا, 50,000 روپے دے. یار میرے تے نہیں کسی نے کو لے کے دینا, لیکن تینوں پتہ ہے ہر بندے کو ضرورت ہے, 50,000 دے, 2 مہینے میں کتنے پیسے بن جائیں گے, کتنی مٹھائی دے گا. یار چل تھوڑی ہی لے لے, نہیں گھٹ تو گھٹ 8,000 مٹھائی. اب اپنی گلے میں جان پڑی, 8,000 مٹھائی کے سود کے دے کے آیا اور لا کے کھڑوں کے اعلان کر رہا ہے کفن کاٹھی کا انتظام مامے کر رہے ہیں. پتہ ہی نہ چلا کہ اللہ اکبر کفن بھی سود کے پیسوں کا پہن کے جا رہا ہے. مشکوک پیسوں. امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر نیت باندھی نماز پڑھی, سلام پھیرا, بڑے افسردہ ہو گئے. حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا آج نماز پڑھنے کا مزہ نہ آیا, خوشو خضوع نصیب نہ ہوا, سجدوں میں لذت نہ آئی, قیام میں اللہ سے باتیں کرتے مزہ نہ آیا. کیا ہوا جی؟ فرمایا دسترخوان پہ نظر ڈالوں, جو کھانا کھایا تھا اس کھانے پہ نظر ڈالی. فرمایا الحمدللہ کھانا حلال کا. پھر اپنے کپڑوں پہ نظر ڈالی, فرمایا الحمدللہ کپڑے بھی حلال کے پیسوں کے. بڑا پریشان ہوئے, پھر پگڑی کے نیچے جو بال تھے ان بالوں پہ نظر ڈالی. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو سر میں تیل لگا ہوا وہ مشتبہ مال کا ہے, اس میں مال مشکوک نظر آیا. فرمایا لوگو احمد
چھین کے لے گیا. یا تو افطاریاں چلیں گی، شہریاں چلیں گی، افطار پارٹیاں چلیں گی. گرم مسالے کی بڑی خوشبو آ رہی، انہیں وہ گوشت کی خوشبو آ رہی. اے گوشت کہاں سے گلا؟ او میرے بھائیو، 27 روزے رکھ کر لیلۃ القدر کی رات میں جاگ کر تمہیں گرم مسالے کی خوشبو آئی، بیٹی کے حق کی بھی خوشبو آئی، بہن کے حق کی بھی خوشبو آئی کہ اس گوشت کے اندر بہن کا حق ملا ہوا ہے. افطاریاں خدا پاک کی قسم خیر پٹامنے والی میں نہیں. اگر بہن بیٹی کا حق دبا کر افطاری روزہ رسول کی چھاؤں میں عمرہ کرنے والوں کو کرائے گا، خدا کی قسم افطاری اللہ منہ پر مار دے گا. حق دو بہن بھائیوں کا. کوشش کرنا میرے لاڈلو، میرے پیارو، اپنی زندگی میں ایک تو کفن اپنے پیسوں کا رکھتے جاؤ. میرے عزیزو، کفن حرام کے پیسوں کا زمزم میں دھو کے پہن لو، نجات نہیں ہوگی. کفن حلال کے پیسوں کا کھٹی کا بنا پہن لو، انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا. مکان 1.5 مرلے کا، مکان 2 مرلے کا، مکان 3 مرلے کا کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. میرے محترم، بیٹی کو بے شک 4 انگل کا حصہ ہے دے دو، 1 بلی 2 بلی شیکات کا حصہ ہے دے دو. اگر بیٹی کا حق کفن میں چھپا کے چلے گئے اور بیٹی نے کفن میں یوں جھانک کے دیکھ لیا اور کہو پھولوں کے ہار کے ساتھ، مشک عنبر کافور کی دھونی کے ساتھ وہ میرا حق لے کے جا رہا، بس یہ کہتے کہتے آنکھ سے آنسو نکلا اور یہاں رخسار کے ساتھ ٹکرا گیا. بابو جی پھر خیر کوئی نہیں، تو بے شک کلمہ شہادت کے نعروں میں قبرستان جا، سورہ بقرہ سورہ ناس کے محفلوں میں قبرستان جا. اگر بیٹی کا آنسو نہ حق، بیٹی کا آنسو تیری قبر میں ساتھ چلا گیا تو اللہ کی قسم ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں 1 گھنٹہ قبر کے اندر کفن بچانا مشکل ہو جائے گا. کیوں لے کے آئے بیٹی کا حق؟